بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی کرم فرمائے۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں آج مجھے اس حقیقت کو پیش کرنے سے بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کی 9 تاریخ کو وہ اللہ کا نبی، وہ رسول اللہ، وہ خاتم الانبیاء، وہ لاسٹ پروفٹ، وہ آخری راجدوت پیدا ہوا، جس نے پوری دنیا انسانیت کو اپنے ایسے خطاب سے نوازا جس سے پوری دنیا رحمت سے، کرم سے اور عطا سے، جود و سخا سے آشنا ہو گئی۔ 571 عیسوی اپریل کا مہینہ 20 اپریل کی تاریخ تھی اور عربی مہینوں کے اعتبار سے 9 ربیع الاول تھی۔ تحقیق والی بات یہی ہے کہ وہ انسانیت کا مصلح پیدا ہوا، وہ سب سے بڑا ریفارمر پیدا ہوا، وہ سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا، وہ اللہ کا بندہ اس دنیا میں آیا جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر اللہ کی طرف سے مخاطب کیا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام طبقوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام طرح کی موجودات و مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ مرسی آف دی ورلڈ، بلکہ مرسی آف دی یونیورس اور مرسی فار دی ورلڈ تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو رحمتوں کی بہاریں لے کر آیا، جس کے بارے میں اس کے رب نے فرمایا کہ ہم نے تم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ رحمت ایک ایسا لفظ ہے جس میں کرم ہے، فضل ہے، عنایت ہے، عطا ہے، جود ہے، بخشش ہے، جس میں یتیموں کا سہارا ہے، جس میں غریبوں کا ملوہ و ماوا ہے، جس میں بیواؤں کی مدد کرنے والا ان کی مدد کر رہا ہے، اس مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہا ہے۔ یہ لفظ رحمت ایسا ہے کہ جس لفظ رحمت کے اندر انسانوں کی تمام محبتیں ہیں، ہمدردیاں ہیں، شفقتیں ہیں، کرم فرمائیاں ہیں۔ یہ رحمت کا لفظ ایسا ہے کہ جب حاکم کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں عدل ہے، انصاف ہے اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ یہ رحمت کا لفظ جب محکوم اور رعایا کے لیے بولا جاتا ہے تو اس میں اطاعت ہے، فرما برداری ہے اور احترام ہے اور ادب ہے۔ یہ استاد کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ استاد سرتاپا شفقت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے۔ یہ طالب علم کے لیے بولا جاتا ہے تو سرتابہ ادب ہے، احترام ہے اور علم سے استفادہ کرنے کا جذبہ ہے۔ تو غرض کہ یہ رحمت کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا تعلق انسانیت کے ہر طبقے سے ہے، بڑے سے ہے، چھوٹے سے ہے، جوان سے ہے، بوڑھے سے ہے، مرد سے ہے، عورت سے ہے، غریب سے ہے، امیر سے ہے، حاکم سے ہے، محکوم سے ہے، سب کے لیے رحمت بانٹنے وہ اللہ کا نبی آیا، وہ آخری رسول آیا، وہ خاتم النبیین آیا۔ اس کی پیدائشی سے عالم بالا میں اور عالم زیری میں ایک انقلاب سا برپا ہو گیا، ایک نور کی چمک پیدا ہوئی، ایک روشنی عام ہو گئی اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں اس کو نبی بنایا گیا، آخری نبی۔ وہ دنیا کا آخری نبی ہے، یعنی انسانیت کا نبی ہے، تمام انسانوں کا نبی ہے۔ وہ مسلمانوں کا نبی ہے، وہ ہندوؤں کا نبی ہے، وہ جینیوں کا نبی ہے، وہ بدھوں کا نبی ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا نبی ہے، وہ مردوں اور عورتوں کا نبی ہے، وہ جوانوں اور بوڑھوں کا نبی ہے، وہ غریبوں اور امیروں کا نبی ہے۔ اور وہ نبی اس لیے ہے کہ سب کو اپنی شفقتوں سے نواز دے، سب پر رحمت نشاور کر دے، سب کو ان کا حق دے دے، ہر مظلوم کو ظلم سے آزاد کرا دے، ہر عورت کو آبرو اور عزت اور عفاف اور پارسائی کی چادر اڑا دے، ہر بوڑھے کی مدد کرے، ہر بچے پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے، ہر یتیم کی یتیمی کیفیت کو ختم کر کے اس کا باپ بن جائے۔ یہ وہ رحمت ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں صرف جلسے نہیں کرنا چاہیے،
صرف تقریریں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں رحمت کی بہاریں آنی چاہیے، ہر طرف شفقت کا سایہ ہونا چاہیے، ہر انسان کا حق ادا ہونا چاہیے، ہر ظالم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ہر مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ہر بیمار کی بیمار پرسی اور عیادت کرنی چاہیے، غرض کہ پوری انسانیت پر ایک ایسی چادر تن جائے کہ جس میں ہر طرح کی راحت ہو، ہر طرح کا نور ہو، ہر طرح کی نکھت ہو، ہر طرح کی خوشبو ہو، اور جس کے نیچے رہنے والے لوگ یہ محسوس کریں کہ وہ جنت میں ہیں اور ان کو وہ نعمتیں مل رہی ہیں جو نعمتیں ان کو کہیں اور نصیب نہیں ہیں۔ غرض کہ واقعہ یہ ہے کہ اس آخری نبی اور اس مکہ مکرمہ کے فرزند کی جو سیرت ہے اور حیات طیبہ ہے، وہ تو سینکڑوں جلدوں میں بھی اگر لکھی جائے تب بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر سے مختصر وقت میں اگر کوئی بات کہی جائے تو یہی کہ وہ سرتاپا رحمت، اس کا عقیدہ رحمت، اس کی عبادت رحمت، اس کے اخلاق رحمت، اس کے معاملات رحمت، اس کی شریعت رحمت، اس کا قانون رحمت، اس نے جو کچھ بھی عطا کیا اس میں رحمت ہی رحمت کے پہلو ہیں۔ کاش کہ مسلمان یہ بات لوگوں کو سمجھا سکتے، کاش کہ علماء اس کی تعلیم دے سکتے، کاش کہ صحافی اس کو لکھ سکتے، کاش کہ میڈیا اس کو صحیح طور پر بیان کرتا، اور کاش کہ اس پر عمل اس طرح ہوتا کہ ہر شخص اس سے مستفید ہوتا، تو اس نبی کی ہر زبان پہ تعریف ہوتی، ہر انسان اس پر درود بھیجتا، جو غیر مسلم کہلاتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتے، جو مسلم ہیں وہ بھی اس پر جانثاری کا حق ادا کرتے۔ اس کی ضرورت ہے، اور دنیا اسی وقت سدھرے گی جب آخری نبی کو سب مانیں گے۔ بس اس وقت مختصر سی یہی بات کہی جا رہی ہے اور اسی پیغام پر اکتفا کرتے ہیں۔